آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے؟ سن رکھا ہے نا؟ بولیے، سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم ہیں، حدیث ہے ان کے لیے۔ حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیث سے بیان کروں گا۔ حضرت براء بن عازب راوی ہے، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور آقا علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جائے تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم، دونوں میں نہیں ہے۔ یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں، جو صحیح بخاری اور مسلم کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ہیں۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ پوری بات مکمل ہو جائے۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں، یا ھذا من ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بلکہ صحیحین کے بعد جو اور کتابیں ہیں اس کے اندر یہ سوالات ہیں۔ سمجھ گیا؟ اس کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ آ جائیے، بخاری اور مسلم کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر کے اندر ایک ہی سوال ہوگا۔ میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں، میں 3 سوال مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، بلکہ صحیحین کے بعد جو اور کتب احادیث ہیں ان کے اندر ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، امام بخاری نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو کوئی نہیں ہے حدیث میں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا، بخاری اور مسلم صحیحین کی روایت میں اور اس کے بعد کی جو کتب احادیث ہیں ان کے اندر ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر ہم تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوالوں کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعاله اتاه ملكانه فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کو اٹھائیے، حدیث نمبر 1338 جا کر کے مطالعہ کیجیے۔ پھر کتاب الجنائز
حدیث نمبر 1374 صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، اس کے بعد ابی داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، احمد بن حنبل میں بھی ہے، ساری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے مگر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے۔ اگر متفق اہل حدیث کچھ اور بتائے اور اس کے بعد کی کتب احادیث سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو پھر کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ درست قاعدہ ہے نا، یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں۔ مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں، انہو لیسمع قرع نعالہم، عام میت بھی پلٹ کر جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ۔ آقا فرماتے ہیں انہو لیسمع قرع نعالہم، پلٹنے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کر جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اولیاء قبر کے اندر آپ کا سلام نہیں سنتے۔ ہم کس چکر میں ہیں؟ ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے، قبر کے اندر لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھے کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ قبر پر آنے والوں کو نہیں سنتے۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ جب لوگ مر جاتے ہیں وہ فرشتے آ کر کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب ٹھیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو تمہارا رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی، اشارہ نہیں دیا، لیکن جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے امتی گھبرا نہ جائیں، یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں۔ ارے میرے سوال کا جواب اگر نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فعال نہ ہو۔ آسانی کی، فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اور ساتھ ہی فرشتے بول کر کے کہتے ہیں لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرچہ بھی دے دیا، کوئسچن پیپر بھی دے دیا اور سوال کا جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی، آسانی پیدا فرمائی۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ہستی کا نام محمد ہے، ایک ہی سوال ہے، متفق علیہ۔ تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے ہیں، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے، کہیں بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کی عزت کی قسم اول لفظ سے آخری لفظ تک میں نے تمام کوششیں کی ہے ڈھونڈنے کی، آپ پوری بخاری اور مسلم کی ایک ایک لفظ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بخاری اور مسلم میں کوئی شخص مجھے 3 سوال دکھا دے میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ ایک نقطہ اور دیکھ لیجئے، وہاں پر سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، لیکن جب یہ سوال پوچھا یہاں پر ایک ہی سوال ہے، یہاں پر ہے ما کنت تقول، کانا یکون جب مصارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے،
یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر کے اندر پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا اور ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ سوال کا جواب دے پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتا چل جائے گا کہ یہ تو مصطفیٰ ہے۔ چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے، تب میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول، گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا لکھتا تھا، یہ نہ بتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ارے جب چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو فرمایا کہ یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آ رہی ہوگی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہوں گے، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہی آنی ہے، پھر کیسے انکار کرو گے، پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے۔ فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے، وہ بتا کہ زندگی بھر کیا کہتا تھا، کہا کرتا تھا۔ تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان کو گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے محبوب کے مٹھن کا، میرے محبوب کی عظمت کا، جمال کا، کمال کا، رفعت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا پھر تیرا چہرہ مروڑا جاتا تھا؟ یا جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی تو اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پھر پیلا ہو جاتا تھا؟ فرماتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھیں گے بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا کے اندر ہمارا عقیدہ رہا۔ تو پھر فرمایا مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہے، سبحان اللہ، یہ حضور ہیں۔ فرشتے کہیں گے ارے یار چھوڑ باقی گلا، اے دس کہ اس سونے دے بارے بچ تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نے تو اب سے 100 سال پہلے اپنے قلم کو اٹھایا تھا، فرشتوں نے پوچھا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باقی باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں اے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔